رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، انتہائی واجب احترام عزیز بھائی اور دوستو، السلام علیکم۔ قرآن کریم فرقان حمید دا 26واں پارہ ہے اور سورہ فتح ہے، آخری رکوع ہے۔ علامہ محب الدین تیمری رحمۃ اللہ علیہ نے الریاض النظرہ کے اندر اس آیہ کریمہ دی تفسیر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے اس آیہ کریمہ کے اندر تاجدار انبیاء تو بعد خلفاء راشدین کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین۔ آپ نے تفسیر کر دیا، فرمایا کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ دے رسول نے، والذین معه، کہ اس کو مراد ذات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، اشداء علی الکفار، اس تو مراد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے کہ آپ ہمیشہ کفار دے معاملات دے اندر سخت سن، رحماء بینہم، اس تو مراد سیدنا عثمان غنی کی ذات پاک ہے کہ آپ رحم دل آدمی سن اور بہت ہی شرمیلا سن۔ ایک دن آقا علیہ السلام نے بارگاہ الہیہ دے اندر دعا منگی کہ مولا
میرے عثمان دا روز حشر حساب و کتاب نہ کرنا یہ بہت شرمیلا ہے، تہاڈی عدالت دے اندر کھڑے ہو کے حساب دا جواب نہ دے سکے گا۔ پھر فرمایا کہ رکعن سجدہ، کہ اس تو مراد ذات علی ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہ آپ اتنے لمبے رکوع اور قیام کر دے سن۔ ایک مرتبہ آپ دے پنڈلی دے اندر ایک نیزہ لگ گیا، اور نیزہ لگ گیا لہو جاری ہے، لیکن آپ بارگاہ الہیہ دی بندگی کر رہے سن، کھڑے سن۔ اسی طرح ایک سائل آیا، آپ رکوع دے اندر سن، سائل نے سوال کر دیتا کہ یا علی میں ایک سائل ہاں۔ مولا کائنات نے نماز دی حالت دے اندر اپنی انگلی دا اشارہ کیتا، انگلی دے اندر انگوٹھی سی، سائل انگوٹھی لے کے چلا گیا، اور مولا کائنات دی سخاوت اللہ نو اتنی پسند آئی کہ رب نے اس کا ذکر بھی قرآن وچ کر چھڑیا۔ تو اج دا اس مختصر وقت دے اندر جو میرا موضوع ہے شان صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی۔ حضور اکرم رحمت عالم تو 28 سال آپ چھوٹے سے، اور آپ دی ولادت بھی مکہ شریف دے اندر ہوئی۔ آپ دے والد دا نام قحافہ سا، والدہ دا نام ام الخیر سلمہ۔ آپ جوان ہوئے، ملک شام دے اندر تجارت واسطے گئے، رات تجارت کر کے مال فروخت کر کے لیٹ گئے، تو ابو بکر نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان تو چند اتریا اور آپ دی گود دے اندر آ گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ اس چند دی روشنی تو مینوں پورا جہان ہی نظر آ گیا، میں بڑا پریشان ہوا۔ میں تجارت کر کے شام تو واپس مکے لوٹیا۔ اس تو قبل علماء نے لکھے کہ آپ اس خواب دی تعبیر پوچھن واسطے ایک راہب کو چلے گئے۔ عیسائی سی، عامل سی، بہت بڑا عالم سی۔ انہوں کہنے لگے کہ بھئی میں راتی خواب دیکھے ہے کہ آسمان دا چند میری چولی دے اندر آ گیا، اور یہ دی وجہ تو سارا جہان روشن ہو گیا ہے، میں اس دی تعبیر پوچھنا ہے۔ اس راہب نے کیا منانتا، تیرا نام کی ہے؟ آپ نے کیا کہا، ابو بکر، میرا نام ابو بکر ہے۔ عبد الکعبہ ہے، ابو بکر کنیت ہے۔ پھر اس پوچھا کہ تیرا قبیلہ، اس کیا کہ قبیلہ تمیم بنو قریش دی ایک شاخ ہے۔ پھر اس پوچھا کس شہر وچ رہنا ہے؟ ہاذا مکہ، میں مکہ شہر وچ رہن والا۔ اس تورات کھولی، اور تورات، زبور، انجیل تمام کتاباں کھولیاں، اور کھولن تو بعد اس تے خواب دی تعبیر دسی کہ مبارک ہوئے ان قریب تو اس نبی دا کلمہ پڑھن والا جڑا بیٹھا فرشتے ہوئے گا گلاں عرش والے نال کرے گا۔ حجر و شجر بھی اس نبی دا کلمہ پڑھن گے، اور او دے وصال تو بعد تو دا وسیع ہوئے گا، خلیفہ ہوئے گا۔ ابو بکر خواب سن کے بڑے خوش ہوئے، واپس مکہ شریف آ گئے۔ ایک ذہن بن گیا سی، ارادہ بن گیا سی، میں اس نبی دا اجے کلمہ نہیں پڑھیا، نہ اس نبی نال اتنا میرا تعارف ہے۔ پتہ تو ضرور سی نے کہ مکے دی سرزمین تے محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیتا ہے، پتہ سی۔ واپسی آئے، بارگاہ مصطفیٰ دے اندر چلے گئے، حضور دے دربار دے اندر جدو پیش ہوئے،
میرے حضور نے اپنے غلام نو فرمایا کہ دروازہ کھول دو، ابو بکر آ رہا ہوئے۔ حضور دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، سلام پیش کیتا، وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ ابو بکر نے خواب شام دے اندر دیکھیا سی کہ میری گود دے اندر 14ویں دا چند آ گئے، اور راہب نے وہ دی تعبیر بھی دس دیتی سی کہ جدو تم مکے جائیں گا ان قریب نبیاں دے چند دا کلمہ پڑھیں گا۔ حضور دے دربار وچ بیٹھا ہے، کہنے لگیا کہ آقا میں شام تو تجارت کر کے آیا، میں ایک خواب دیکھے ہے، وہ دی تعبیر دا مینوں پتہ چل گیا ہے، لیکن مینوں تہاڈا بھی پتہ ہے کہ تسی اعلان نبوت دا اظہار کر چھڑیا ہے، نبی ہون دا اعلان کر چھڑیا ہے، لیکن میں کلمہ تاں پڑھاں گا یا اپنے نبوت دی کوئی دلیل پیش کرو گے۔ میرے حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ میرے نبوت دی دلیل اے ہوئی ہے جیڑا تو شام دے اندر خواب دیکھ کے آیا سی۔ حضور نے فرمایا کہ میرے کو سننا چاہنے؟ حضور سناؤ۔ فرمایا کہ تو ستا پیا سی، تیری گود دے اندر آسمان دا چند آ گیا، اور تو راہب کو خواب دی تعبیر پوچھی، بس اتنی گل کرنی سی۔ ابو بکر صدیق تڑپ اٹھے کہ جو نبی بیٹھا مکے دے اندر ہوئے تے شام دیاں خبراں رکھ سکتا ہے تے میں اس نبی دا کلمہ کیوں نہ پڑھا؟ کرو کلمہ پڑھاؤ، اپنی غلامی دے اندر شامل کر لو، تسی سچے نبی ہو، تہاڈا قول اور فعل بھی سچا ہے۔ حضور نے کلمہ پڑھا کہ ابو بکر نو اپنے سینے نہ لا لیا، اور ابو بکر دا سینہ بھی پھر مدینہ بنا چھڑیا، اور پھر ابو بکر نے بھی ایسی یاری لائی، ایسی محبت کی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں، کہ جتنے لوگاں نے دنیا دے اندر میرے تے احسان کیتے نے میں سب دے احسان دے بدلے دنیا بھی چلا چھڑے نے، پر ذات ابو بکر صدیق ہوئے کہ جدہ احسان دا بدلہ عرش والا اتارے گا۔ اور پھر حضور نے ایک موقع تے فرمایا کہ جنت دے اندر ہر نبی دا ایک خلیل ہوئے گا، اور میرا خلیل جنت دے اندر ابو بکر صدیق ہوئے گا۔ پھر آقا نے فرمایا کہ لوگوں سنو، حشر والے دن سب تو پہلے مصطفیٰ دی قبر کھلے گی، اور جدو میری قبر کھلے گی نے میں سب تو پہلے اپنی قبر وچوں اٹھاں گا، پھر ابو بکر صدیق، پھر فاروق اعظم اٹھن گے۔ حضور نے فرمایا کہ جدو میں اپنی قبر وچوں اٹھاں گا نے میں کھڑا ہواں گا، ایک ہاتھ میرا صدیق اکبر دے کندھے تے ہوئے گا، اور ایک ہاتھ میرا ابو حضرت فاروق اعظم دے کندھے تے ہوئے گا۔ حضور اکرم رحمت عالم تو اس قدر اپنے پیارے نال پیار کر دے سن، اور آپ دا تھوڑا جا نام اور لقب دے اوپر بھی تبصرہ ہو جائے۔ اجے ایمان نہیں لیا سن، آپ دا نام عبدالکعبہ سی۔ حضور دا جدو کلمہ پڑھیا نے آپ نے فرمایا کہ آج تو بعد تیرا نام عبداللہ ہوئے گا، تو اللہ دا بننا ہے۔ اور ابو بکر آپ دی کنیت سی، ابو عربی دے اندر کہندے نے باپ نو، اور بکر کہندے نے جوان اٹھنو۔ علماء نے لکھیا ہے کہ حضرت ابو بکر اٹھان دے بہت بڑے معالج سن، حکیم سن، آپ اٹھان دا اعلان کر دے سن عرب دے اندر۔ حضرت ابو بکر نو ابو بکر اس وجہ تو کیا گیا ہے، اٹھان دے باپ، آپ اٹھان دے علاج کر دے سن، کوئی اٹھ بیمار ہو جانا ابو بکر دی خدمت دے اندر آنا تے سرکار نے دعائی دینی تے اٹھنے ٹھیک ہو جانا۔ اور بعض علماء نے عتیق بھی ہے عبد لقب، اور صدیق اکبر بھی ہے عبد لقب۔ عتیق اس وجہ تو کیا گیا، ایک باری حضور دی مجلس لگی، آقا نے فرمایا کہ لوگوں سنو، ہر ایک دی حسرت ہے کہ مولا مینو جنت مل جائے۔ ادنا کہندا ہے مینو جنت مل جائے، عالم کہندا ہے جنت مل جائے، جاہل کہندا ہے جنت مل جائے، مفسر ہوئے، محدث ہوئے، محقق ہوئے،
ابدال ہوے، غوث ہوے، کلندر ہوے، ولی ہوے، دنیا دا کوئی بھی شخص ہے، اس دی دعا ہے کہ مولا مینو جنت مل جائے، پر جنت دی دعا ہے کہ مولا مینو صدیق اکبر مل جاوے۔ اور ایک دی تمنا ہے کہ جنت مل جائے، پر جنت دی طلب ہے کہ مینو صدیق مل جاوے۔ کیسا وجود ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کہ جی جنت طالب ہے۔ آپ دا ایک لقب عتیق بھی ہے۔ حضور ایک دن مجلس کے اندر بیٹھے، حضور نے فرمایا کہ آؤ تانوں جنتی بندے دا دیدار نہ کراواں؟ صحابہ حیران ہو گئے، حالانکہ سارے ہی جنتی سن، لیکن حضور دا اپنا ایک کمال سی۔ صحابہ نے کیا حضور کراؤ؟ فرمایا کہ ابو بکر کھڑے ہو جاؤ۔ ابو بکر کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ انت عتیق من النار، فرمایا کہ میرا ابو بکر صدیق جہنم تو آزاد ہے۔ عتیق کہندے نے آزاد نو، اور بعض علماء نے اس کا معنی حسین بھی کیتا ہے، خوبصورت بھی کیتا ہے۔ آپ خوبصورت بھی بڑے سن۔ ایک موقع ایسا بھی سی کہ جدو آپ ہجرت کر کے جا رہے سن مکہ اور مدینہ والے، تو حضور دے نال ٹردے سن تے لوگ پہچان دے نہیں سن کہ آقا کیڑا تو غلام کیڑا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سوچی پہ گئے، جنہ نے نہیں ویکھیا سی پہچان دے نہیں سن۔ جدو مدینہ شریف کول آیا نے، سرکار نے اپنی دستار اتاری تے اپنے آقا نو ہوا دین لگ پے، ہوا دین لگ پے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ پہچان سکن کہ غلام کون ہے، آقا کون ہے۔ شان سی حضرت ابو بکر صدیق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، اس وجہ تو آپ نے عتیق کیا گیا۔ اور لقب صدیق جدو میرے اور آپ دے آقا معراج کر کے آئے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جدو کیتا تو میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ کچھ لوگ سن آمن نہ کیا، کچھ مرتد ہو گئے، ابو بکر کو لاگے تو آپ نو کہنے لگے کیا انجو ہو سکتا ہے کہ مکے تو شام دا 2 مہینے دا سفر ہے اٹھاں دا، ایک بندہ آندہ میں ایک کو قدم بھی طے کر لیا، پھر مسجد اقصیٰ تو سدرہ تک، پھر سدرہ تو لا مکان واپسی بھی آ گیا، ہوئے بشر ہوئے بھی ساڑھے وچو، کیا ابو بکر ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کیا کون آندہ ہے؟ ابو جہل نے کیا تیرا یار آندہ ہے۔ تو ابو بکر کھڑے ہو کے کہنے لگے جب میرا یار آندہ ہے پھر سچ آندہ ہے۔ رب نے انہوں امین تے صادق بنا کے جو کلے ہے وہ دی گل وچ گنجاش نہیں ہو سکتی۔ رب نے کہا جبریل یار نے یار دی تصدیق کی تے قرآن بنا کے مصطفیٰ کو لے جا۔ قرآن آ گیا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ حضور نے بلایا ابو بکر اگے تیرا نام سی ابو بکر، آج تو بعد تیرا نام صدیق ہو گیا۔ آپ ہنسے، کہنے لگے حضور تو اڈی کرم نوازی ہے، نے فرمایا او صدیق فرشی نام نہیں بلکہ عرشی نام ہے، یہ عرش تو آیا سی، لقب صدیق عرش تو آیا سی۔ اور پھر ایسے سچے عاشق رسول سن حضرت ابو بکر۔ ایک دن آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر بیٹھے تھے، ابو جہل آیا، آ کے کہنے لگیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل الیاذ باللہ الیاذ باللہ، تیرے جیسا الیاذ باللہ بدصورت کوئی نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل نے سرکار نے کیا، حضور نے فرمایا کہ صدقت، تو سچ آنے؟ ابو بکر بھی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آقا رب نے بڑے بڑے حسین بنائے پر تواڈے جیسا سونا نہیں بنایا۔ حسینہ جمیلہ دے منہ موڑ دیتے اور محمد بنا کے رب نے قلم ہی توڑ دیتے۔ حضور تواڈے جیسا حسین کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تو بھی سچ آنے۔ صحابہ رحم کہ بھئی سوال 2 سن تے جواب ہی کوئی۔ حضور نے ابو جہل نو بھی آکھیا سچ آنا ہے، ابو بکر نو بھی آکھیا سچ آنا ہے۔ اس دے اندر حکمت کی ہے۔ ایک غلام کھڑا ہو گیا تے کہنے لگے سرکار میرے ماں باپ تواڈے تو قربان ہو جان، سوال 2 نے لیکن جواب بھی کہ ساری سمجھ وچ نہیں آیا، اسی سمجھنا چاہنے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں ایک آئینہ ماں،
میں ایک آئینہ ماں، جیڑا بندہ آئینے وچ ویکھے گا انہوں اپنی صورت نظر آئے گی نا۔ ابو جہل نے جدو مینوں ویکھیا انہوں اپنی صورت نظر آئی تے تد میں آکھیا تو سچا نے۔ ابو بکر نے جدو ویکھیا انہوں اپنی سونی صورت نظر آئی۔ ابو بکر نے جدو ویکھیا نے کیونکہ آپ وہ سونا سی تو انہوں سونے ہی نظر آن گے نے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تو سچا ہے، تیرے کہن وچ کوئی شک دی گنجائش نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ایک دن سرکار دی بارگاہ وچ آئے مدینہ شریف۔ حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر ایسا کرو، اے میری ایک انگوٹھی ہے، اے لے جاؤ، ادھے تے تحریر کرا کے رہو کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ، سارے پڑھ لو لا الہ۔ حضور نے فرمایا کہ ادھے تے تحریر کرا کے رہو۔ سرکار نے جب حکم فرمایا کہ آمنا وصدقنا لبیک یا رسول اللہ، تسی جو آکھیا سچا کہ آپ حضور دی انگوٹھی چکی تے چمن لگ پے، چمدے سنیارے کو چلے گئے، جا کے انہوں کہنے لگے ہو بیلیا بڑا خوش قسمت ہیں، تیرے کل میں مصطفیٰ دی انگوٹھی لے کے رہا ہوں۔ سنیارہ بڑا خوش ہے، انہیں کہا حکم کرو، انہیں کہہ دیتے لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور دا تو حکم سی نے لا الہ الا اللہ لکھوانا، صرف اللہ دا نام ہی لکھوانا۔ لیکن ابو بکر صدیق دے عشق اور محبت نے گوارا نہ کیتا کہ میں خدا تو مصطفیٰ نو جدا کر دے وہاں۔ آپ نے کہا کیویں ہو سکتا ہے، میں حضور نو خدا تو جدا نہیں کر سکتا۔ آپ دے ایمان اور عشق نے پورا کلمہ اس انگوٹھی تے تحریر کرا لیا۔ عرش والا بھی ویکھ رہا سی، انہیں کہا یار جبریل ارے آئے نا، جی مولا حکم فرمایا کہ فرشتے چلا جا، صدیق مصطفیٰ نو میرے تو جدا نہیں کرنا چاہتا تے میں مصطفیٰ تو صدیق نو کیوں جدا کراں؟ یا اللہ حکم فرمایا کہ ابو بکر نے تے کلمہ لکھوایا تو اگے صدیق بھی لکھواتا ہے۔ حضرت جبریل آئے، لقب صدیق بھی لکھ دیتا، انگوٹھی تیار ہوگی، سرکار دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیتی کہ حضور قبول فرما۔ حضور نے جدو انگوٹھی کھولی تو آپ نے دیکھا کہ بھی میں تے آکھا سی لا الہ الا اللہ لکھواؤں، لیکن یہ تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھی اور نال ابو بکر بھی لکھی۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر اے کیسی زیادتی؟ آپ نے کہا حضور میری محبت اور میرے عشق نے گوارا نے کیتا کہ میں خدا تو تانوں جدا کر دوں، یہ تہاڈا نام میں لکھوایا۔ جبریل آ گئے، فجا جبریل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور ابو بکر نو کچھ نہ، حضور ابو بکر نو کچھ نہ۔ اصل گل وے ابو بکر دی محبت نے یہ گوارا نہ کیتا کہ خدا تو تانوں جدا کر دیتا جائے، اور خدا نے گوارا نہ کیتا کہ ابو بکر نو مصطفیٰ تو جدا کیتا جاوے۔ فرمایا جڑا اگلا نام لکھیا نا ابو بکر وہ خدا دی منشا اور مرضی دی وجہ تو لکھیا ہوئے۔ تو حضرت نبی معظم علیہ السلام نے کھڑے ہو گئے اور ابو بکر نو سینے نہ لگا لیا، فرمایا ابو بکر مبارک ہوئے تیرے تے خدا بھی راضی ہے، محمد مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ احساس سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، اور حضرت ابو بکر صدیق جیسی ہستی دنیا دے اندر بڑے بڑے با کمال صحابہ ہوئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق دا اپنا ہی مقام سی۔ میں اج پڑھ رہے سی کہ بڑے بڑے صحابہ ہوئے، بیٹا صحابی ہے، باپ بھی صحابی ہے، لیکن ابو بکر صدیق دی وہ ذات ہے کہ آپ 4 پشتاں تک صحابی ہوئے۔ پورے صحابہ وچوں کسے دیا 4 پشتہ صحابہ دیا نہیں ہوئیاں۔ حضرت ابو بکر دا باپ بھی صحابی سی، آپ خود بھی صحابی، آپ دا بیٹا بھی صحابی، آپ دا پوترا بھی صحابی سی۔ یہ مقام ملیا تے ذات حضرت ابو بکر صدیق نو ملیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ
دا رنگ بڑا خوبصورت سی، سفید رنگ سے آپ دا چہرہ اس طرح چمکدا سی، جدو کوئی دیکھدا سی نے محسوس کردا سی کہ ابو بکر صدیق دے انہاں رخساراں وچوں سورج چل رہا، بڑا حسین چہرہ سی، لیکن جسم کمزور سی، آپ دا پیٹ نکلیا سی اور آپ دی اکھاں اندر سن، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ توتی بنتے سے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے زلفاں بھی لمبیاں لمبیاں سن، جس طرح حضور دیاں زلفاں مبارک سن اس طرح ابو بکر صدیق دیاں بھی زلفاں مبارک سن، اور حضرت ابو بکر صدیق دی محبت دا تقاضا ایسی کہ جتنی مرتبہ بھی در مصطفیٰ تے حضور نو ملن آئے، آخری بات کرن لگیاں حضور دے گھر دے اندر ابو بکر دی بیٹی سی نے سیدنا صدیق اکبر دی بیٹی حضرت ام المومنین عائشہ بنت صدیق اکبر سی، باپ دا سسر دا داماد دا ایک رشتہ احترام دا بھی ہے لیکن بے تکلف بھی رشتہ ہے، لیکن ابو بکر صدیق جدو بھی مصطفیٰ کریم نو ملن آئے دروازے تے اپنے غلاماں طرح کھڑے ہو گئے، یہ محبت دا تقاضا سی ابو بکر دا۔ ابو بکر نو یہ فخر نہیں سی کہ میری بیٹی گھر والی ہے، میں حضور دا غلام ہاں، نوکر ہاں، حضور میرے داماد نے، آپ نے ادب مصطفیٰ نو نہیں چھڑیا، آپ جتنی مرتبہ بھی در مصطفیٰ تے آئے آپ نے بغیر اجازت تو اندر نہیں داخل ہوئے، آپ ہمیشہ دروازے تے کھڑے رہے، مصطفیٰ کریم اجازت دیں گے تو اندر جاواں گا، اگر حضور اجازت نہیں دیں گے تو میں اندر نہیں جاواں گا، اس قدر ادب کر دے سن حضرت ابو بکر صدیق حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آقا علیہ السلام دے نال جدو بھی آپ نے سفر کرنا آپ نے حضور دے قدمہ تو اگے قدم نہیں رکھے، اگے حضور دے قدم ہوندے سن، پیچھے صدیق اکبر دے قدم ہوندے سن، اس قدر حیا اس قدر احترام کرتے سن۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ السلام نے بہت ہی پیار سے، اور ایمینی میں پچھلے جمعے بھی میں عرض کر کے گیا سی کہ حضرت فاروق اعظم ایک دن عدالت مصطفیٰ بھی جائے اور حضرت ابو بکر صدیق دا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ دعا کرو کہ کاش میں صدیق اکبر دے سینے دا بال بن جاؤں، میں پھر جنت بھی جاؤں۔ اللہ رب العزت سیدنا صدیق اکبر دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔